وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102۔ اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہے، ان کو نفع پہنچانے والی نہیں ہے، حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے بھی اس چیز کو یعنی جادو کو خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش ان کو یہ چیز معلوم ہوتی۔ And the people learn what harms them and does not benefit them. The children of Israel certainly knew that whoever purchased it would not have any share in hereafter, and wretched that which for what they sold themselves, if they only knew۔ جادو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری آیت میں بات کی ہے، جیسا کہ کل تھوڑی سی بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جادو اور تعویذ اور گنڈے کے پیچھے پڑ گئے، جھاڑ پھونک کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی نفع پہنچانے کے بجائے، حالانکہ کوئی بھی عقل مند انسان کوئی ایسی چیز حاصل کرنا نہیں چاہتا جس سے اسے نقصان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، تم ان چیزوں کے شوق میں اور فکر میں رہو جو چیزیں تمہیں نفع پہنچانے والی ہیں، یا تو دنیا میں نفع پہنچانے والی ہو، نہیں تو آخرت میں نفع پہنچانے والی۔ اور علم کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع پہنچانے والا علم دیجیے۔ بہت سارے علم ہیں، مثال کے طور پہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص آیا، اس کا کمال یہ تھا کہ ایک سوئی کھڑا کر کے اور 10 سوئیاں اگر وہ پھینکتا تھا تو اس کے سوراخ سے ہو کے نکل جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اسے 10,000 یا کچھ درہم دو اور 10 کوڑے مارو اس کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انعام بھی دے رہے ہیں، کوڑے بھی مروا رہے ہیں۔ تو کہا کہ انعام تو اس لیے دلوا رہا ہوں کہ واقعی کمال کی بات ہے کہ اتنا ایکیوریٹ نشانہ کہ سوئیاں جا کر کے اس کے سوراخ سے نکل جا رہی ہیں، یہ کمال کی بات ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اور کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں
کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو ایک ایسے کام میں لگایا جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. تو انسان جو علم حاصل کرے، جو اپنا ٹائم خرچ کرے ایسی چیزوں پر جس کا کوئی بینیفٹ ہو، اور خاص طور سے جادو کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو معلوم تھا کہ جو جادو خریدے گا، اب دیکھیے یہاں خریدنے کا لفظ ہے. آدمی جب بھی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو وہ اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتا ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، گویا کہ اپنی زندگی لگا رہا ہے. تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی جادو سیکھنے والا کافر اور جادو خود کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اللہ کی کتاب چھوڑ دی اور جادو کو اپنا لیا. کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ اس کا نقصان اور اس کا وبال کتنا بڑا ہونے والا ہے. تو یہ پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا، اللہ کے علم کو چھوڑے گا، تو وہ شیطان کے ٹریپ میں جا کے پھنس جاتا ہے. پھر شیطان اس کو جادو ٹونا جھاڑ پھونک، اب ادھر دیکھیے آپ جا کر کے درگاہوں پہ اور جگہ جگہ جھاڑ پھونک کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والے، ان کا کاروبار ایک MBBS ڈاکٹر سے زیادہ چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ لوگ جا رہے ہیں، اپنا دین ایمان بھی بیچ رہے ہیں اور اپنی دنیا اور پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں ان کے پیچھے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس برائی سے بچائے اور اپنی کتاب اور قرآن سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.